والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو میں نے سورت پڑھی، اس سورت کا نام سورت الہمزہ ہے، جو اس سورت کی پہلی ہی آیت کے اندر اس لفظ کا ذکر آیا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اسی سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیں، وَيْلٌ لِكُلِّ، ہلاکتی ہے، بربادی ہے، لِكُلِّ، ہر ایسے شخص کے لیے، ہُمَزَہ، جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو، لُمَزَہ، جو روبرو طعنہ دینے والا ہو، الذی، جس نے جمع کیا مال کو، وعدد، اور اس نے گن کر رکھا، یحسب، وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ، بے شک اس کا مال، اخلد، اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور وہ ڈالا جائے گا حطمہ میں، وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، الذی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ کر رہے گی، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے ستونوں میں۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ اس کا شان نزول کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے ایمان کی اور دین کی دعوت پیش کرنا شروع کیا
اور اس طریقے سے ہر روز ایمان کی دعوت کو جب انہوں نے بار بار سنا، حق کا پیغام جب بار بار ان تک پہنچا، تو نتیجتاً اس حق کے قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی ہر روز بڑھتی گئی۔ جب ایمان والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار اور دیگر لوگ جو تھے، یہ لوگ اس بات کی یعنی کہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر اس طریقے سے یہ اپنی دعوت پیش کرتے رہیں گے، لوگ ان کی دعوت کو قبول کرتے چلے جائیں گے، تو آج چند لوگ ہیں، پھر ان کی تعداد بڑھے گی، پھر ان کی تعداد بڑھے گی، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی دعوت کو قبول کرتے کرتے ان لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے اور ہماری چوتراہٹ چلی جائے، نام کٹ جائے، خطرہ لگائے، ریاست خطرے میں پڑ جائے۔ تو حسد، بغض، عناد، دشمنی، عداوت، تو جب سے دعوت سنی تھی انہوں نے تب سے دلوں میں تو بھری ہوئی تھی، ہر طرح کا حربہ اپنی عداوت کی وجہ سے استعمال کرتے رہتے تھے لوگ۔ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، جب دیکھا کہ وہ دعوت قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، انہوں نے مستقل ایک کام کو انہوں نے مشورہ بنایا۔ وہ کون سا کام تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ اب یہ جو سردار قسم کے لوگ تھے، یعنی حضور کی دشمنی پر تلے ہوئے لوگ تھے، یہ لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ دائمانہ غیبت بھی کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ میں ایمان قبول کرنے والے لوگوں کی بھی غیبت کرتے تھے۔ کبھی موقع مل جاتا تھا تو آمنے سامنے طعنے بھی دیا کرتے تھے۔ تو غیبت کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا، مستقل مشورہ بنا لیا کہ جہاں مجلس لگی اور حضور کی غیبت اور آپ کے ساتھ اور آپ کا ایمان لانے والے نئے صحابہ کی غیبت، اور جب موقع ملا سامنے تو فوراً طعن۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کی دعوت کو لے کر طائف کے سفر پر جب گئے تھے، اور وہاں کے جو دین سرداروں کے سامنے سب سے پہلے اس دعوت کو بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ میں ان کے سامنے حضور نے دعوت پیش کی کہ بھئی تم اللہ کو ایک مانو، میری رسالت پر ایمان لاؤ، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، قیامت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ساری بات سمجھائی۔ تو بڑے پیار کے ساتھ میں حضور نے ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ کوئی طعنے تو دیے، تو ایک نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی فوج ہے یا کوئی مال دولت پیسہ کچھ ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں فوج کا مالک ہوں، نہ میں مال و دولت کا مالک ہوں، یہ تو جو پیغام ہے وہ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ سامنے والے سردار نے جواب یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کو آپ جیسا یتیم نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، یہ کہہ کر گویا کہ حضور کو تعالیٰ دیا کریں۔ دوسرے نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے جواب یہ دیا کہ اگر آپ جیسے یتیم کو اگر اللہ نے نبی بنایا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رب نے اپنے بیت اللہ کی نافرمانی کی ہے، یعنی تانے بھی چھوٹے بھی دیتے ہیں، یہ پہاڑ پھٹ جائے، زمین بیزا جیسا ہو جائے، اتنے بڑے بڑے لوگ تانے دیا کرتے ہیں۔ تیسرا جب جانے لگا تو اس نے دوسرے نوجوان یعنی کہ اس کے گروہ کے جو لوگ تھے ان کو اشارہ کر دیا کہ بھئی جب جانے لگے تو اس کو مارنا شروع کرو۔ یہ مستقل مشورہ نہیں تھا، میں نے سمجھانے کے لیے بس ایک واقعے میں سے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھی
کہ انہوں نے اپنی مجلسوں کو مستقل اس ارادے سے لگانا شروع کیا کہ جہاں مجلس لگے وہاں پر حضور کی غیبت، آپ کے صحابہ کی غیبت، اور جب موقع ملے تو سامنے کھڑے رہ کر تانا کرنا۔ اس میں مختلف یعنی کہ روایتوں کے اندر بعض ان شریروں کے نام بھی آئے ہیں، جیسے اخنس بن شریح تھا، ولید بن مغیرہ تھا، اور ابی بن خلف تھا، جن کے نام آئے ہیں کہ یہ بھی مکہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن یہ بھی بڑے منہ پھٹ لوگ تھے، یعنی کہ زبان جیسی چلتی تھی ایسا لگتا تھا کہ سردار نہیں ہے بلکہ ایک انسان بھی نہیں۔ اتنی گندی زبانیں چلایا کرتے تھے حضور کی شان میں اور آپ پر ایمان لانے والے مقدس جوان کی شان کے اندر۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ لوگ جب تانا دیتے ہو حضور کو، آپ کی غیبت ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف تو ہوگی، تکلیف تو ہونی ہے، انسان ہے، فطرت ہے، نیچر ہے۔ اتنے بڑے بھاری تانے جب کوئی سنے گا تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی، تو حضور کو بھی تکلیف ہوگی۔ آپ علیہ السلام کو جو تکلیف ہو رہی تھی اس کے اوپر تسلی دینے کے لیے گویا کہ ان لوگوں کا نام لیے بغیر اس صورت کے اندر اللہ نے ان کی کرتوتوں کا ذکر کروایا ہے، نام نہیں لیے بلکہ ان کے اندر جو برائیاں تھیں اور ان کے جو کرتوت تھے، ان کی جو بد زبانی تھی، ان کی بد اخلاقی تھی، بس صرف ان کو بیان کیا۔ نام کیوں نہیں لیا ان کا؟ کہ نام اس لیے نہیں لیا کہ بغیر نام لیے ان برائیوں کو ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کے اندر ایسی ایسی عادتیں تھی جس کی بنا پر یہ لوگ اللہ کی اتنی خطرناک آنکھ کے مستحق ہوئے، لہٰذا رہتی دنیا تک چاہے کہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ کوئی عادتوں میں ملوث ہوگا اور ایسی خراب عادتیں اس کے اندر آئے گی تو پھر اس صورت کی وعید اس کے لیے بھی ہوگی۔ اس لیے ان کا نام نہیں لیا، بغیر نام لیے ان کے کرتوتوں کا ذکر فرمایا۔ یعنی اتنے سنگین گویا کے گناہوں کو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ دیکھیے ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ ظلم اور گناہ دو طرح کا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسے گناہ جیسے اللہ کی عبادت چھوڑ دینا، اللہ کی طرف سے جو بندے پر فرائض عائد کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ، اس میں کوتاہی کرنا، یا اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں کو دور رہنے کے بجائے اس کا ارتکاب کرنا، یہ ہے حقوق اللہ میں کوتاہی۔ اور ایک ہے حقوق العباد میں کوتاہی، کسی کا حق مار دینا یا کسی کا حق ادا نہ کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی آبرو کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ حقوق العباد کا مسئلہ انتہائی سنگین اور نازک مسئلہ ہے۔ حقوق العباد کے متعلق علماء نے لکھا ہے، بلکہ ذکر روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب تک بندہ جس بندے کا حق مارا ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا تب تک اس کا سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگنے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا، کسی کی عزت اچھالی، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا تو مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا۔ جس کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا ہے پہلے اس سے معافی، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اگر وہ بندہ معاف کر دیتا ہے اب اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اب اللہ کی ذات سے پھر اللہ سے معافی۔ اتنا نازک مسئلہ ہے، اس لیے روایت میں آتا ہے، ہم نے بار بار وہ روایت سنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مسکین کون ہے؟ غریب، فقیر، محتاج، بے بس۔
کہ ہم فقیر اور مسکین کس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس روٹی کپڑا مکان وغیرہ یعنی کہ ساری چیزیں نہ ہوں، یہ مسکین ہے ہمارے نزدیک۔ ایک وقت کی روٹی نہ ہو یعنی ایک وقت کا کھانا کسی کو نصیب نہ ہوتا تو یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا میری امت کا مسکین اور غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے روٹی سالن نہ ہو، بلکہ میری امت کا مسکین تو وہ ہے جو بڑی نیکیاں لے کر آئے، لیکن کل قیامت میں جب اپنے نیکیوں کے ڈھیر کو لے کر آئے گا اور اللہ کے دربار میں بہت سارے لوگ ہوں گے، لائن میں کھڑے ہوں گے، وہ آ کر کہے گا اللہ کے دربار میں مقدمہ قائم کرے گا، اللہ کی عدالت اس کا کیس درج ہوگا اور اللہ کے سامنے ایک بات یہ مقدمہ رکھا جائے گا، اے الہ العالمین یہ اتنا بڑا نیک تھا لیکن اس نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، نتیجے میں مجھے یہ تکلیفیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی نیکیاں اس میں سے اتنی تو لے، دوسرا آئے گا میرا اس نے یہ حق مار، اللہ کہیں گے اس میں سے اتنی نیکیاں تو لے جا، باری باری آگے چلے جائیں گے، اس کی نیکیوں میں سے حقوق والوں کو دیا جائے گا۔ ایک وقت یعنی کہ ایسا آ جائے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی، مطالبہ کرنے والے باقی رہیں گے۔ اب کیا مسئلہ حل ہوگا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ جو اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے رکھے گا اللہ اس کو کہیں گے تیرے گناہ اس پر ڈال دے۔ اب کیونکہ اب نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کیا کہیں گے؟ اب تیرے گناہ اس پر ڈال۔ دوسرا آئے گا تو بھی ڈال جتنا تیرا حق مارا تھا، اتنے حقوق کے مطابق ابھی سامنے والوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ نیکیاں لے کر جانے والا کل محشر کے میدان میں نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، لیکن لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اتنا آ ڈالے گا کہ پھر اللہ کی طرف سے دعا ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مسکین اور غریب یہ آدمی ہے۔ اس صورت کے اندر جن گناہوں کو بیان کیا ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں، اور تین گناہوں کو بیان فرمایا اللہ نے صورت میں۔ ایک پیٹھ پیچھے عیب نکالنا جس کو ہم کہتے ہیں غیبت کرنا، اور ایک منہ پر کسی کو تانا دینا، اب اس کو تانا دینا ہی کہتے ہیں، اور تیسرا گناہ مال کی لالچ اور مال کی محبت اتنی دلوں کے اندر جمع پڑ جائے کہ اس میں سے اللہ کی طرف سے واجب کیے ہوئے حقوق کو بھی ادا نہ کرنا، اور اس مال کی محبت کے اندر اللہ کو بھول جانا، اللہ کے فرائض کو بھول جانا اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ انتہائی اتنے عظیم اور سنگین گناہ ہے کہ اللہ نے ان تین گناہوں کو زبردست یعنی آگ کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری آیت کے اندر وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، ہلاکتی ہے، ہلاکت ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہے اور جو روح برو تانا دینے والا ہے۔ ویل عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ایک تو یہی ہے جو میں نے دیا آپ کے سامنے، ہلاکتی، بربادی، تباہی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیوں ہلاکت اور بربادی ہے کہ دنیا میں اس لیے کہ جو آدمی لوگوں کی غیبت ہی کرتا ہوگا، جو آدمی ہمیشہ لوگوں کو تانا ہی دیتا ہوگا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں، اس کی خود کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو یہ بھی اس کی دنیا میں ایک ہلاکت ہے کہ لوگوں میں پھر اس کا اسٹیٹس، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا وقار باقی نہیں رہتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، چاہے کہ اس کو سلام کرے گا لیکن ظاہر کا سلام ہے، حقیقت
اتنا گہرا یعنی جہنم کا ایک طبقہ ہے کہ جلتے جلتے گرے گا، مسلسل گرتا چلا جائے گا، نیچے تہ تک پہنچنے میں کتنے سال لگیں گے کہ 70 سال کے بعد وہ تہ اور نیچے کنارے پر پہنچے گا۔ ایسا خطرناک یعنی جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، کوئی چیز وزنی ہوتی ہے اور جب اس کو اوپر سے نیچے ڈالا جاتا ہے تو نیچے پہنچنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ چند منٹ، چند سیکنڈ۔ وزنی چیز کو زمین پر اوپر چھت پر سے اگر کوئی پتھر ڈالے یا کوئی انسان چھلانگ لگائے تو اس کو لوگ دیکھ ہی نہیں، منٹوں میں نیچے پہنچ جائے گا، سیکنڈوں میں نیچے پہنچ جائے گا۔ انسان وزنی چیزوں میں سے اب اس کو اوپر سے نیچے ڈالا جا رہا ہے، اب اس کو نیچے پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائے اس طبقے کی گہرائی کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بعض مفسرین نے وہی سے اس تفسیر کو بھی بیان کیا ہے کہ ہر ایسا شخص جو غیبت کرنے والا ہے، جو تانا دینے والا ہے، اس کو اس طبقے کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اس میں سے پہلا گناہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والا، اسی کو غیبت کہتے ہیں، جو انتہائی سنگین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس جگہ پر اس غیبت کی سنگینی کو اور اس کی یعنی کہ سختی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ایسا خطرناک لفظ اللہ نے کسی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ یہ غیبت پر اتنا انتہائی خطرناک لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ دوسرے گناہ پر ایسا سخت لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا۔ کیا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے؟ کہ کیوں؟ کہ غیبت کرنا کیسا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا کوئی تم میں سے پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتاً اس حال میں کہ اس کا بھائی بھی مردہ ہو؟ کوئی پسند کرے گا؟ ایک تو اولا انسان کا گوشت کھانا ہی حرام ہے، اور اگر کوئی انسان کا گوشت کھاتا ہے اس کو آدم خور کہا جاتا ہے۔ اور آدم خور اتنی بری صفت ہے کہ فار کھانے والا درندہ بھی اگر آدم خور بن جاتا ہے تو اس کو جنگل میں آسانی نہیں دی جاتی بلکہ پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بری صفت ہے۔ جو گوشت خور درندے ہوتے ہیں، پھال کھانے والے، تو وہ بھی اگر آدم خور بن جائیں گے تو فورش کھانے والے اس کو آسانی سے ملے دیتے فوراً ہی آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ یہ سینگ یا پھر یہ چیتا یا پھر جو بھی جانور ہے کہ کیوں بند کیا؟ یہ آدم خور ہے، ابھی انسانوں پر حملہ کرتا ہے۔ ہاں، اور انسانوں پر حملہ کرنا اور اس کا گوشت کھانا انتہائی بری صفت ہے کہ اگر درندہ بھی آدم خور بن جائے تو اس کے اندر بھی یہ صفت اس کے لیے نازلہ ہے۔ تو اگر انسان خود آدم خور بن جائے تو پھر یہ کتنی گندی صفت ہوگی، اب اندازہ لگائے۔ تو انسان کا گوشت کھانے والے کو آدم خور کہا جاتا ہے، ایک تو برائی ہے، اور انسان کا گوشت یہ خود احترام کی وجہ سے حرام ہے، اور تیسرا کہ پھر وہ غیبت کرنے والا کھانے تو کس کا گوشت کھا رہا ہے؟ کہ وہ اپنے بھائی کا ہی کھا رہا ہے، تو یہ اور زیادہ برائی ہے۔ اور وہ بھائی بھی کیسا ہے کہ اس کا بھائی بھی زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، اس مردہ لاش پر سے نوچ کے کھا رہا ہے۔ کہ غیبت کرنے والا یہ انتہائی یعنی کہ اتنی ذلیل حرکت کرتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسان گوشت خور بن گیا ہو، اس نے اپنے بھائی کا گوشت
سی نفرت ہمارے دلوں میں اٹھے ولا یغتب بعضکم بعضا، اس لیے اللہ نے فرمایا لہذا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، بدکاری بھی گناہ ہے، حرام کاری انتہائی یعنی کہ خطرناک گناہ ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ زنا سے بھی بڑھ کر سب سے خطرناک گناہ کیا کہ کسی کی غیبت کرنا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور غیبت کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں، تعریف پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کس کو کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کرے، اس طریقے سے کرے غائبانہ طور پر کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرا تذکرہ ان لفظوں میں کیا جا رہا ہے اس کی محفل کے اندر، تو اس کو ناپسند لگے۔ یہ غیبت کی ڈیفینیشن، یعنی ہم اپنے مجلس کے اندر اپنے مسلمان بھائی کا برائی کے ساتھ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ اب جس کا تذکرہ ہوگا وہ ہمارے سامنے نہیں، وہ ہمارے مجلس سے غائب ہے، لیکن کیسا برائی کے ساتھ میں؟ کیونکہ یہ تو ایسا آدمی ہے لوگوں کا مال کھا جاتا ہے مثال کے طور پر، یا کوئی بھی برائی اس کو اچھالی اور وہ ہے نہیں ہمارے مجلس میں، لیکن اس کا تذکرہ ہم برائی سے کر رہے ہیں۔ اب یہ تذکرہ اگر اس تک پہنچے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کو ناپسند لگے یا ایسا برا تذکرہ بنا ہو رہا ہے لوگوں کی محفل کے اندر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کرو گے تو اس کا نام غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک اور سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بھائی کا تذکرہ ایسی برائی سے ہم کریں کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو ناپسند ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ مان لے کہ اگر وہ برائی اس میں ہے تو یہ برائی اس میں ہے اور ہم کر رہے ہیں چاہے ہمارے مجلس میں نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھائی ہے اور تذکرہ کرو گے اس کو تو غیبت کہتے ہیں، نہیں ہے اور کرو گے یہ تو ڈبل گناہ ہے، یہ تو خطرناک گناہ ہو گیا ہے، اور کرو گے تو غیبت اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہے بھی نہیں وہ برا اس میں اور ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ ہاں تو یہ تو ڈبل گناہ ہے، کہ کس کا گناہ؟ کہ اس میں غیبت کا بھی گناہ ہے، بہتان اور الزام کا بھی گناہ ہے۔ غیبت کا گناہ اس لیے ہے کہ برائی سے تذکرہ کیا اس کو ناپسند کرے گا، غیبت کا گناہ ہو گیا۔ اچھا جس برائی کا تذکرہ کیا وہ تو اس میں ہے نہیں، تو جب ہے نہیں تو تم نے الزام کیوں لگایا؟ یہ تو بہتان ہو گیا، یہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ لہذا غیبت اسی کا نام ہے کہ ہو اور بولو، اس لیے یہ اب ذرا دیکھیں اپنے کہ کتنا سنگین گناہ ہوگا کہ اس صحابی نے ڈیفینیشن بھی پوچھی تو اتنا کھل کر پوچھا ہے کہ کوئی آدمی سمجھ جائے۔ غیبت کی تعریف وجہ سے ہی سمجھ میں آ گئی کہ کس کو غیبت کہیں گے۔ ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنی محفلوں کے اوپر غور کریں۔ آج ہمارے محفلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اس کی بڑی یہ تو صرف ایک دو حدیثیں میں نے اور ایک آدھ قرآن کیا ہے نہ قرآن، ہم احادیث کا ذخیرہ تو دیکھیں کہ کس طریقے سے یعنی کہ اس گناہ کو کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ ہم دیکھیں اپنی محفل کو دیکھیں، آج کیا ہو رہا ہے کہ ہماری محفلوں کے اندر غیبت ہے، چغلیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کا تذکرہ وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، بلکہ دیندار کی محفل میں بھی اس کا تذکرہ آ جاتا ہے، سمجھدار علم والے کی محفل میں بھی اس کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اور شیطان بھی بڑا مکار ہے، شیطان بھی بڑا خبیث اور مکار ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی محفل لگی ہے، اب کسی کا چرچا نکل رہا ہے تو ہم اس کے تذکرہ کریں یار بڑا سخی آدمی ہے، بہت دیندار، ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی ہے اس کی،
نہ سنت کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یوں تعریفوں کے چل رہی اس کی تعریف. اب تعریف کرتے کرتے جب لگے گا اب شیطان مکار کو بھی لگتا ہے کہ اس بھائی کو بھی اب نشہ چڑھ گیا ہے، تو پھر اخیر میں شوشا چھوڑے گا. پھر وہ کیا کہے گا؟ یہ دیندار تو ہے لیکن وہ سود کھاتا ہے، یہ اچھا کام ہے. اب پھر وہاں سے اب اس کی گاڑی کو پٹری سے اتارا، اب کیا ہوگا؟ اب بند نہیں ہوگا. اب یہ تو انگلی پکڑائی ہے، ابھی کندھے پر بٹھانا باقی ہے، اور کندھے پر بٹھا کر گھمائے گا، وہ سود کھاتا ہے. اس سے پہلے ہی سمجھایا تھا اس کو، لیکن چھوڑتا تو ہے. اس کی نماز کیا کام ہے؟ اب چلا، اب اس کو کندھے پر بٹھائے گا، طواف کروائے گا، چلتا ہے. یہ بھی بڑا مکار ہے کہ دیندار کو قیمت پر لانا ہو تو کیسے لانا؟ کیسے لانا؟ کس طریقے سے آ جائے گا؟ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے. بڑا افسوس اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہماری محفلوں کے اندر غیبت کے چرچے اس انداز سے ہوا. ہاں، کوئی آدمی کسی سرکاری تعلیم دے کو دیکھتا ہے، علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ وہ رشوت دیتا ہے اور لوگوں کے کام کرتا ہے. اب دیکھا کسی نے کہ آپ رشوت دے کر کام کرتا ہے، کسی نے سوچا کہ اس کے بڑے افسر کو اگر کہہ دیں گے یا پھر کوئی دکان کا نوکر ہے ایسی خیانت کر رہا ہے، تو کسی نے سوچا کہ خیانت کرتا ہے تو اس کے سیٹ کو کہہ دیں گے، تو کہیں گے یہ خیانت یا پھر گراہک کے ساتھ میں بے ایمانی یا جو کچھ بھی آئے تو یہ سب لوگوں کا نقصان نہیں کرے گا، اس سے بچ جائے گا. لہٰذا کسی نے کسی سرکاری تعلیم دیکھی، اس خیانت کو پہنچایا بڑے افسر تک. کیوں پہنچایا؟ اس لیے پہنچایا تاکہ لوگوں کے ساتھ بھی اس کا رشوت والا معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس نیت سے پہنچایا. اور امید ہے کہ افسر تک بات پہنچے گی تو یہ اپنی رشوت سے باز آئے گا یا اس کی ڈیوٹی کو ہٹایا جائے گا یہاں سے. تو کیسے؟ پیٹ پیچھے برائی ضرور ہے یہ، کیونکہ جب اس تک بات پہنچائے گا تو اس کے چھپ کر پہنچائے گا کہ یہ برائی ضرور ہے اور یہ برائی اس میں ہے، لیکن کیوں پہنچایا؟ اس لیے نہیں پہنچایا کہ اپنی محفل کو اس برائی سے آراستہ ہے، بلکہ اس لیے پہنچایا تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کی شرارت سے اور اس کی تکلیف سے بچائے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس نیت سے کرے تو جائز کر سکتا ہے، ورنہ غیبت کا مسئلہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسی محفلوں سے بچائے کہ جن محفلوں کے اندر ایسے تذکرے ہوتے ہو. اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے اور اس طریقے سے برے اخلاق سے اللہ